بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، اول تو میں اس دنیا میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کی بے حرمتی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، لیکن مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بیشتر مسلمان چونکہ قرآن کو صرف ثواب کمانے، مردے بخشوانے اور کاروبار میں برکت کے لیے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ بات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب قرآن کے دشمن قرآن کی بے حرمتی کرنے اور قرآن کو جلانے کی ناکام کوششیں کریں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں۔ میں یہاں صرف چند آیات سے ہی یہ بات ثابت کر دوں گا کہ نہ تو قرآن تک یہ ناپاک لوگ پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو جلا سکتے ہیں۔ دیکھیں سورہ واقعہ کی آیت 77 to 79، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سورہ برج کی آیت 21 اور 22 میں بھی دیکھ لیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں ہے۔ اب لوح محفوظ وہ آفس ہے جہاں پر اوریجنل کتاب ہے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ تو ان ناپاک لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک مصحف کو جلا کر ہم نے قرآن جلا دیا، جس کتاب تک ناپاک لوگوں یا جنوں یا شیطانوں کی رسائی تک ممکن نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی؟ یہاں سے ان آیات سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا تو دور کی بات، قرآن کی بے حرمتی کا سوچنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ نہ یہ نہ ان کے شیطان قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ قرآن تک جب رسائی ممکن نہیں ہے تو اس کی بے حرمتی کرنا تو مطلب امپاسبل ہو گیا ان کے لیے۔ دوسری بات کہ کیا قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے جلا کر؟ وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں قرآن میں یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اب اس آیت میں دوسری بات بھی کلیئر ہو گئی کہ قرآن کو جلا کر یا کچھ بھی کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم ساری دنیا کو ایک چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ ساری دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، اور کسی بھی کتاب کی کوئی بھی کاپی یا پرنٹ دنیا میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اب جو بھی کتاب سب سے پہلے اپنی اصل شکل میں پرنٹ ہوگی ساری دنیا اس کتاب پر ایمان لائے گی۔ تو سوچے وہ کون سی کتاب ہوگی جو چند ہی دنوں میں دوبارہ اپنی اصل شکل میں پرنٹ کی جا سکتی ہے؟ یقیناً وہ کتاب صرف قرآن ہے، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں قرآن کے حافظ موجود نہ ہو۔ یہ اوقات ہے ان لوگوں کی کتابوں کی جو قرآن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔
لیکن ان کی ان حرکتوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دو میسج ہمیں کیوں دیے تھے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اچھا، یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ قرآن میں پاک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اب میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران کہتے ہیں، یا وہ عالم جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں اور ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے ایک مذمتی کارڈ ہاتھ میں اٹھا کر روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ بس یہ تو بڑا آسان دین ہے۔ اگر جنت اتنی ہی آسان ہے تو میں 10 کارڈ لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیا۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ ہمت کر کے انٹرنیشنل فورم پر یہ چیلنج کرے کہ روز روز یہ بکواس کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے ایک ہی بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کتابیں دنیا سے ختم ہوتی ہے یا قرآن۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے کرپٹ حکمران اور ان میں اور نہ ان کے درباریوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو چیلنج کر سکیں، بلکہ اب تو یہ بات پورے ملک کو کلیئر ہو گئی ہے کہ دین اسلام کے تو سب سے بڑے دشمن ہی یہی حکمران ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن نے ایک اور بات بڑی کلیئر کی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ اور وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کرے دین کو کل دین پر۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس طبقے کو ہدایت دے جس نے اپنے مفادات کی خاطر ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ہمیں ایک باعزت قوم بنانے کی بجائے بیکاریوں کے ہجوم میں کنورٹ کر دیا ہے، جو آج 75 سال بعد بھی آٹے کی ایک بوری کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔